السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. وہ سال کی آخری رات تھی. مغنیہ آتش نفس گا رہی تھی، مگر حاضرین کے جذبات کی آتش کو بھڑکانے والی شے کوئی اور تھی، اور یہ اسی شے کا غالباً تیسرا دور تھا. وہ لوگ جو بڑے کرینے سے گول میز کے ارد گرد کھڑے ہو کر گلاس سے گلاس ٹکرا رہے تھے اور سرگوشیوں میں ملکی اور غیر ملکی حالات پہ تبصرے کر رہے تھے، اب بے سدھ ہو کر مغنیہ کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے. مہمان خصوصی نے تو آج حد سے گزر جانے کا تہیہ کر رکھا تھا، اور صاحب خانہ ان کا ہم پیالہ و ہم نوالا ہی بننے میں اپنی نوکری کی عافیت سمجھ رہے تھے. چنانچہ بڑے وثوق سے یہ انڈیل رہے تھے اور بڑے خلوص سے وہ پی رہے تھے. پیتے جاتے تھے اور پھر صوفے سے اتر کر قالین پہ بیٹھنے میں پہل بھی مہمان خصوصی نے ہی کی، تو صاحب خانہ بھی ان کی پیروی میں عین مغنیہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. ادھر سے نوٹ آنے لگے، ادھر مغنیہ کی توجہ چڑھنے لگی. اب جب کہ مہمان خصوصی اس کے بالمقابل آ بیٹھے تھے، اس نے گانا روک کر بڑے ادب سے صاحب خانہ سے التماس کی کہ سازندوں کو اور نہ دی جائے، ورنہ آج کی رات عقارت جائے گی. آج کی رات جو گزر جانے والے سال کی روتی سسکتی آخری رات تھی، اس آخری رات کی رخصتی دھوم دھام سے منانے کے لیے اور طلوع ہوتے ہوئے نئے دن کے خوبصورت استقبال کے لیے یہ لوگ شہر سے دور جنگلوں میں گھرے اس ریسٹ ہاؤس میں اکٹھے ہوئے تھے. اور ان سب کو قاسم علی نے مدعو کیا تھا. قاسم علی علاقے کا بادشاہ تھا اور حسب روایت اس نے جشن نو منانے کا بندوبست کیا تھا. علاقے کے بادشاہ کی ایک درباری مغنیہ بھی ہوتی ہے، سو انہوں نے اپنی محبوب مغنیہ کو ملتان سے بطور خاص بلوایا تھا، اور مغنیہ اس اعزاز کو اپنی خوش بختی کی علامت سمجھتی تھی. اس لیے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سازندے مے کی مستی میں ڈوب کر آج کی رات غارت کر دیں. ہال کی دوسری طرف خوبصورت آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں اور ان کے ارد گرد صوفوں پر خواتین براجمان تھیں. جب کوئی عورت گا رہی ہو تو خواتین انتہائی بدذوقی کا ثبوت دیتی ہیں. چنانچہ اس وقت بھی وہ آنے والے مہمانوں پہ تبصرے کر رہی تھی یا بالکل اپنی ذاتی باتیں. ان سب فیشنیبل اور طرح دار عورتوں کے درمیان شائستہ بھی سمٹی سکڑی بیٹھی تھی. یوں دیکھنے میں اس نے بھی بڑے خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے، فر والا امپورٹڈ کوٹ، نئے ڈیزائن کے جوتے، کوٹ اور جوتوں سے ہی میچ کرتے ہوئے دستانے، نئے سٹائل کا جوڑا. پھر بھی اس کے چہرے پہ وہ بات نہ تھی جو باقی عورتوں کے مکھڑوں میں تھی. نہ وہ سٹائل سے انگریزی بول رہی تھی اور نہ ہی اپنے کپڑوں اور سفروں کی داستانیں سنا رہی تھی. جانے کیوں ایسے میں وہ ایک احساس کمتری تلے دبی جا رہی تھی. ہر چند کہ وہ ساہیوال کے ایک متوسط گھرانے کی بی اے پاس لڑکی تھی، دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ اپنے اندر ایک زہریلے احساس کو مٹانے میں اب تک کامیاب نہ ہو سکی تھی. اور وہ زہریلا احساس ان عورتوں کی باتوں سے اور بھی اجاگر ہو رہا تھا. یہ سب کی سب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نکسک سے درست خواتین، سرکاری افسروں کی بیویاں، اپنے اپنے سٹیٹس کا بروچ کندھوں پہ سجائے وہ اپنے شوہروں کے ساتھ آج یہاں جشن منانے آئی تھی. شائستہ کا شوہر جمشید سلطان اگرچہ سرکاری ملازم نہیں تھا، مگر چونکہ قاسم علی کا گہرا دوست تھا اس لیے اس نے اسے بھی مدعو کر لیا. شائستہ کی زندگی میں اس قسم کی محفل میں شرکت کا یہ پہلا موقع تھا اور یہ اس کی شادی کا پہلا ہی سال تھا، اس لیے جمشید سلطان اسے بھی ساتھ لے آیا تھا، ورنہ تو آج تک ان کی چخ چخ ہی ختم نہ ہوئی تھی. بھلا وہ کب ایک ساتھ باہر جانے کے قابل تھے. وہ اپنے شوہر کے متعلق بے شمار غلط فہمیوں کی گھائل ہوئی پڑی تھی. شادی کا گھونگھٹ اٹھاتے ہی جب آس پاس والوں نے اس کے میاں کی کچھ سچی اور کچھ جھوٹی کہانیاں اسے سنانی شروع کی تو اس کے خوابوں کا سارا حسن بکھر گیا.
خواتین کے رسالوں میں خالص رومانوی افسانے پڑھ پڑھ کر بڑھنے والی شائستہ بیگم یہ سمجھتی تھی کہ شادی سے پیشتر مرد بھی اپنے آپ کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں. جس طرح وہ اپنے ہونے والے اور چاہنے والے شوہر کا انتظار کر رہی ہے اور اپنا تن من سب شوہر کے لیے چھپائے بیٹھی ہے، ایسے ہی کوئی سپنوں کا شہزادہ اس کے لیے دلکشیاں تیاگ کر بیٹھا ہوگا. لیکن جب حقیقت اس پہ آیا ہوئی تو وہ اپنا سارا اعتبار کھو بیٹھی. نتیجتاً وہ لمحے جو انتہائی خوشی اور مسرتوں میں جھولتے ہوئے گزر جانے چاہیے تھے، وہ انگاروں کی نظر ہونے لگے. قسمیں کھا کھا کر اور یقین دلا دلا کر جمشید سلطان تھک گیا. اس نے اعتراف بھی کیا تھا کہ اس سے جوانی میں کچھ لغزشیں ہوئی ہیں اور یہ کہ شادی سے پہلے سب کچھ جائز ہوتا ہے. اب وہ محتاط رہے گا. مگر شائستہ کا بے اعتبار دل مانتا ہی نہ تھا. ان مردوں کا کیا ہے، جانے گھر سے کیا ارادہ لے کے نکلتے ہیں. کوئی عورت اگر اپنے شوہر کے گن گا رہی ہوتی تو وہ ٹھنڈی آہ بھرتی. کاش اس کا شوہر بھی اتنا ہی شریف، اتنا ہی وفادار ہوتا. جمشید سلطان اگر کبھی بھولے سے کسی راہ چلتی عورت کی طرف دیکھ لیتا تو شائستہ کو یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی اس عورت کو نگل ہی جائے گا. اس وقت بھی وہ ان عورتوں سے بے نیاز اپنے شوہر کے متعلق ہی سوچے جا رہی تھی. شادی سے پہلے وہ خوب پیتا تھا، مگر آج اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. شاید بدمزگی کے ڈر سے یا ویسے ہی، مگر وہ بار بار اس کی میز کی جانب دیکھتی تھی جس کے گرد کھڑے مرد جام پہ جام اڈیلتے چلے جا رہے تھے. بیرے مختلف رنگوں کے گلاس اٹھائے آگے پیچھے پھر رہے تھے. ہر بار جب مشروب کی ٹرے لے کر بیرا جمشید سلطان کے آگے جاتا تو اس کا دل دھڑک اٹھتا، مگر جمشید سلطان بڑے سبھاؤ سے 7 اپ کا گلاس اٹھا لیتا اور ہلکے پھلکے گھونٹ لینا شروع کر دیتا. پھر بھی بدگمان شائستہ کا دل چاہتا جا کر جمشید سلطان کے ہاتھ سے گلاس لے لے اور سونکھ کر دیکھے. شراب کی کئی قسمیں ہیں، کئی رنگ ہیں. خدا جانے وہ اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہو. بڑے چالاک ہوتے ہیں یہ مرد، اپنے کرتوتوں کا کب پتہ لگنے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف جمشید سلطان ہی نہیں پی رہا تھا، اس محفل میں چند اور بزدل بھی تھے. پھر وہ سب کے سب ایک ہی صوفے پر آ کے بیٹھ گئے. ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے کے بعد سازندے کچھ ہوش میں آ گئے تھے اور مغنیاں جوش میں آ چکی تھی، کیونکہ ڈھلتی شب کے طلسم کو وہ اپنی پرانی غزلوں سے دوبالا کر رہی تھی. پہلے شراب زیست تھی، اب زیست ہے شراب، کوئی پلا رہا ہے، پیے جا رہا ہوں میں. مہمان خصوصی اب اس قدر بہک چکے تھے کہ اپنی جیب سے نوٹ نکالنے کی بجائے وہ مغنیہ کے آگے سے نوٹ اٹھانے لگے. مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، کیونکہ یہ شب جاری و ساری رہنے کے لیے تھی اور اس کا آخری سرا نئی صبح کی نوید تھا. اس لیے رات اور دن کا ہر احساس مٹ چکا تھا. یکا یک محفل میں کچھ ہلچل سی مچ گئی اور آگ کے الاؤ کے گرد خوشگپیاں کرتی ہوئی عورتوں کی زبانیں ذرا کی ذرا مجمد ہو گئی. شائستہ بھی چونک کر جہانے وہم و گمان سے نکل آئی. مسز طارق آ رہی ہیں، ایک نے کہا. سب نے نظریں اٹھا کر اور سنبھل کر اسے دیکھا. ایک بہت ہی سمارٹ عورت سیاہ میکسی کوٹ میں انتہائی گہرے رنگ کی لپسٹک لگائے آ رہی تھی. مردوں کو ہیلو کہنے کے بعد وہ عورتوں کی طرف بڑھ رہی تھی. اللہ، یہ عورت تو کبھی بوڑھی نہ ہوگی. واقعی اس نے شوہر کو جو بوڑھا کر دیا ہے. ہائے طارق بیچارے کے سارے بال سفید ہو گئے. کون ہے یہ؟ شائستہ نے عورتوں کی بھن بھناہٹ سننے کے بعد زبیدہ قاسم علی کے قریب منہ لے جا کر آنے والی کے بارے میں آہستہ سے پوچھا. بڑے مزے کی عورت ہے، اس کے ہمیشہ نئے نئے اسکینڈل مشہور ہوتے رہتے ہیں، بعد میں بتاؤں گی. یہ کہہ کر زبیدہ قاسم علی مسز طارق کی پیشوائی کو بڑھی. ہیلو زوبی، ہاؤ آر یو؟ غضب ڈھا رہی ہو آج تو تم. زبیدہ قاسم علی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. شائستہ کے کانوں میں ابھی تک لفظ اسکینڈل گھڑیال کی طرح بج رہا تھا. اسی وقت اس نے اپنے شوہر کی جانب دیکھا. وہ بڑی دلچسپی سے زوبی طارق کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت اپنا میکسی کوٹ اتار کر صوفے کی پشت پہ رکھ رہی تھی. کوٹ اتارنے سے اس کا خوبصورت جسم اور واضح ہو گیا.
साड़ी के साथ छोटी सी चोली में वो औरत रात का कोई जादू भरा लम्हा लग रही थी, जिसे हर कोई आंखों ही आंखों में पी जाने की कोशिश कर रहा था। शाइस्ता को ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़ुबी तारिक के तमाम तर स्कैंडल जमशेद सुल्तान के गिर्द ही घूमते हैं, क्योंकि अपने तमाम तर दोस्तों में उसकी शादी देर से हुई थी। जुबैदा कासिम अली अपनी जगह पर आकर बैठ गई। कितने बच्चे हैं इसके? शाइस्ता ने फिर जुबैदा के कान के करीब मुंह ले जाके कहा। इसके 3 बच्चे हैं और बड़ा लड़का गालिबन 17-18 का होगा। वाह, ये तो खुद बड़ी जवान लगती है। हाँ, ऐसी औरतें बूढ़ी नहीं हुआ करती। जुबैदा कासिम अली एक आंख मीच कर बोली। शाइस्ता के पहले कुछ ना पड़ा। हाउ आर यू? ज़ुबी तारिक महफिल में मौजूद एक और औरत सुरैया फखरी से बगलगीर हो रही थी। कब आई तुम स्टेट से? मुझे तो आज 6 माह हो गए। कमीनी कहीं की, फिर मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? बस फुर्सत ही नहीं मिली, क्या करती। इस पर दोनों ने इतना बड़ा कहका लगाया कि पीते हुए मर्द चौंक पड़े। कैसी हो फूफी तुम? ज़ुबी सुर्ख सुर्ख होंठों वाली एक और औरत की तरफ मुड़ गई, फिर उससे बगलगीर हुई। वो बारी बारी अपनी सब वाकिफकार औरतों से गले मिलने लगी। तो ये कमीनी कोट उतार कर इसलिए एक एक औरत से बगलगीर हो रही है ताकि मर्दों को बहकाए, क्योंकि गले मिलने के बाद हर बार इसकी साड़ी का पल्लू ढलक जाता है और थोड़ी देर रुक कर उसे नए सिरे से दुरुस्त करती थी और नए सिरे से ठीक करने में ही अपना आप बड़े सलीके से दिखा जाती थी। ये गोगी है, मेरी सहेली। जब ज़ुबी तारिक जुबैदा कासिम अली के पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गई तो उसने एक लड़की से उसका तारुफ करवाया। अमेरिका से आजकल आई हुई है, मैंने इसे भी इनवाइट कर लिया। अच्छा, ज़ुबी तारिक ने अदा से मुस्कुरा के कहा। कब से हो भाई अमेरिका में? जी, मुझे तो बहुत अरसा हो गया है वहाँ गए, अब तो शादी भी वहीं हो गई है। हाउ नाइस। ज़ुबी तारिक मुस्कुराई। क्या करता है तुम्हारा शोहर? सईद एक इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजिम है। वो गोल गप्पी सी गोल मोल नाक वाली लड़की बोली। क्या बात है, तुम्हारा वजन कुछ ज़्यादा लग रहा है। गोगी हंस पड़ी। आजकल मैं ओवरवेट हो रही हूँ। हाँ भाई, पाकिस्तानी खाने बहुत हैवी होते हैं। हम फैट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मलिहा ज़मीर। महफिल में मौजूद एक और औरत ने दखल दर माकुलात करते हुए कहा। नहीं जी, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, गोगी सादगी से बोली। हाउ स्ट्रेंज, ज़ुबी तारिक ने कहा। कौन सा महीना है? 3रा। और तुम 3रे महीने में इतना लंबा सफ़र करके पाकिस्तान आई हो। न्यू ईयर का जश्न तो वहीं मनाना चाहिए था। पिछले साल न्यू ईयर पर तारिक तो नहीं जा सकते थे, मगर मैं तो ख़ास तौर पे वॉशिंगटन गई थी। ज़ुबी तारिक अदा से बोली। क्या करती, सईद को छुट्टियां ही अब मिल रही थी। हम हनीमून के लिए भी कहीं नहीं गए थे। अब सोचा इन छुट्टियों में पाकिस्तान भी हो आए। सईद के सब लोग भी यहाँ हैं। मेरे डैडी मम्मी तो अरसे से अमेरिका में सेटल हो चुके हैं। कितना अरसा हुआ है शादी को? महफिल में मौजूद तारा बेगम भी उनकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने लगी। बस 6 माह। वेरी नाइस, ज़ुबी तारिक ने अपने मुलायम दस्ताने उतारते हुए कहा। हाउ स्ट्रेंज और वेरी नाइस ज़ुबी तारिक के तकिया कलाम थे। शादी का ये पीरियड भी यादगार होता है। वैसे तुम ध्यान रखना, प्रेगनेंसी में तुम्हारा वज़न ना बढ़ जाए, तुम्हारी टेंडेंसी लगती है। हाँ, सईद भी यही कहते हैं और वो मेरे खाने पर नज़र रखते हैं। आइसक्रीम के तो नज़दीक नहीं जाने देते। ये सब मर्द एक से होते हैं। एक और औरत फसीहा लोधी अपने फिगर की दाद लेने की खातिर बोली। मुझे देखो, जफ़र ने पहले ही दिन कह दिया था, ख़ां तुम्हारे कितने बच्चे हों, तुम्हें हमेशा ब्लाउज़ यही पहले दिन वाला पूरा आना चाहिए। हाय फैसी, तुम अभी तक वैसी की वैसी हो। कसम से मुझे तुम पे रश्क आता है। ज़रा नहीं लगता तुम्हारे बेटे हैं। काश मेरा खामद इतना सख्त होता। जुबैदा कासिम अली ने कहा। निकी, तूने बाल क्यों कटवा लिए? हाय अल्लाह, तेरी कितनी लंबी गुद थी। मैं तो याद भी करूं तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ज़ुबी तारिक ने दूर बैठी एक औरत को मुखातिब किया। बस मेरे बालों को नज़र लग गई थी, कीड़ा लग गया था, वो झीम के बोली। बकवास करती है, जुबैदा कासिम अली बोली। अच्छा ये बता, उन बालों का तूने क्या किया?
करना क्या है, पीस बनवा लिया है। किससे बनवाया? डीन से। डीन तो ज़रा भी अच्छा नहीं, जोसेफ लाजवाब है। वैसे तो मैडम कपूरी भी अब अच्छे पीस बनाकर दे रही है, मगर वो पैसे बहुत लेती है। वो कमबख्त डीन तो मुझे बाल वापिस ही नहीं करता था, कहता था इतने खूबसूरत हैं, मैं अपने पास रखूँगा। सलीमा की शान देखी है तुमने? ज़ुबी की तवज्जो अब किसी और जानिब हुई। हाँ, आज उसने रेशमी कपड़े पहन रखे हैं। महफिल में मौजूद औरतों की तोपों का रुख अब सलीमा की जानिब मुड़ चुका था। यही तो मैं भी नोट कर रही हूँ, आज उसने रेशमी कपड़े पहन रखे हैं। तुम लोग मेरी बात कर रही हो? दूर बैठी सलीमा ने भांप लिया और बुलंद आवाज़ से पूछा। हाँ भाई, तुम्हारी बात कर रहे हैं, जुबैदा कासिम अली ने शर्माने की बजाय मुस्कुरा कर कहा। आज तूने रेशमी कुर्ता पजामा पहन रखा है, हम तेरी तारीफ कर रहे हैं। सच? हाँ, ये तो मेरी मम्मी ने इस ईद पर ज़बरदस्ती मुझे ये प्योर का जोड़ा बनवा के दिया है। कहती थी क्या हर वक्त कॉटन पहने रहती हो। नहीं छीमी, तू रेशमी कपड़े पहना कर, तुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तारा बेग ने कहा। फिर इधर मुंह करके जुबैदा कासिम अली के कान में बोली, इसके शोहर ने काफ़ी रिश्वत ले ली है, बेचारी कब तक सूती कपड़े पहनने का ढोंग रचाएगी। आहिस्ता आहिस्ता मम्मी जेवर पहनने पे भी मजबूर करने लगेंगी। बड़ी अदा से दोनों ने एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारा और फिर दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जो हो गई। हाय, कुछ लो ना भाई, कि बातें ही किए जाओगी। अचानक जुबैदा कासिम अली को मेज़बानी के फ़राइज़ याद आए और बैरों की तरफ मुतवज्जो करके वो बोली, जो स्नैक्स की ट्रे उठाए खड़े थे। थोड़ी देर के लिए शाइस्ता की तवज्जो फिर ख़वातीन की जानिब से हट गई। साहिब खाना और मेहमान खसूसी अपनी पहचान खो चुके थे। इस अरसे में मर्दों ने खूब पी ली थी। मुगनिया के सांस खनक रहे थे, आवाज़ में लोच आ गया था। मेहमान खसूसी बार बार उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लेते थे, जिसे वो अदा से छुड़ा लेती थी। कासिम अली अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें मुगनिया के चेहरे पे गाड़े कह रहा था, यू आर ग्रेट वुमेन, वेरी काइंड ऑफ यू सर। गाने के दौरान उसने अदा से कहा। मुगनिया के मुंह से दावरे और ठुमरियाँ तो बहुत अच्छे लगते, मगर अंग्रेज़ी फिक्रा ज़रा अच्छा ना लगा। शाइस्ता ने बेजार होकर जमशेद सुल्तान को ढूंढा। वो कनखियों से कभी ज़ुबी तारिक के सडूल कंधों को देखता और कभी गोगी के कंधे पर पड़े सफ़ेद हैट को। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बीवी खा कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, हमेशा दूसरे की औरत को देखेंगे। शादी से पहले इनकी ख्वाहिश होती है कि बीवी खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, ये हो वो हो, मगर शादी के महीने भर बाद ही इनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है और हर दूर की शय भांति से लुभाती है। अब वो पोपी के होंठों में खोया हुआ था, सुर्ख सुर्ख रसीले होंठ, और उसके सर पे फूले फूले सुनहरी बाल, जैसे खूनखार शेरनी अभी चीर फाड़ करके आई हो। तौबा, लंबे लंबे सुर्ख नाखूनों को नचा नचा कर किस तरह बातें कर रही है। मुझे तो ये औरतें नक्काल लगती हैं, नकली औरतें। भला इन मसनूई औरतों के मर्द इन्हें क्या समझते होंगे? उनकी जिंदगियां बस देखने में ही चमकदार होती हैं। ये इधर मज़े करती हैं, वो उधर मज़े लूटते हैं। शादी कैसी जलील शय है, खाम खा का झंझट। और बेचारी शरीफ औरत हो, वो तो ज़िंदगी भर जलती कुड़ती रहे, ज़िंदगी के अंधेरों में भटकती रहे। और एकदम हॉल की बत्तियां बुझ गईं। एक साने को सन्नाटा सा छा गया। शाइस्ता का दिल धड़क कर हलक तक आ गया। ये क्या? चारों जानिब से हाव हाव का शोर। फिर बत्ती आई तो उसके साथ ही मुबारक सलामत का शोर मच गया। तो इसका मतलब है ये पुरानी रात गुजर गई। वो इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थी और ना ही जमशेद सुल्तान उसे बताकर लाया था कि नई सुबह का स्वागत यहाँ इस तरह करते हैं। जमशेद सुल्तान तो उसे कुछ समझता ही नहीं था। क्या था अगर बता देता? अब उसे क्या मालूम इस वक्त क्या करना है। हर कोई एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कह रहा है। फिर मर्दों ने औरतों की तरफ आना शुरू कर दिया। बेचारों ने सिर्फ हाथ मिलाने पे ही इक्तफा किया। भला क्या मज़ा आया होगा उनको। हैप्पी न्यू ईयर टू यू, सेम टू यू का शोर मच गया। जाने मैंने किसी से हाथ मिलाना भी है कि नहीं। मर्द खा कितने ही वसीउ नज़र क्यों ना हो, खुद जो मर्जी करे, मगर ये पसंद नहीं करते
کہ ان کی بیوی کسی غیر ملکی سے بھی ہاتھ ملائے۔ گوگی اور اس کا شوہر چونکہ ابھی ابھی امریکہ سے آئے تھے، اس لیے انہوں نے سب لوگوں کی موجودگی میں بھی انتہائی واہیات انداز میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ باقی عورتوں کے شوہروں نے صرف ان سے ہاتھ ملانے پہ ہی اکتفا کیا، مگر جمشید سلطان سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ شائستہ انتظار کرتی رہی، اس کا دل دھڑکتا رہا کہ ایسے پرکیف ماحول میں وہ ظالم بھی آج ذرا مروت کا مظاہرہ کرے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ جب ذرا ہنگامہ تھما اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ واپس آئے تو شائستہ نے غور کیا، جمشید سلطان تو اس وقت کمرے میں ہی نہیں تھا۔ وہ کس وقت اور کیوں کھسک گیا؟ شائستہ کے من میں خود بدھ ہونے لگی۔ تو وہ ہیرا پھیری سے باز نہیں آیا، بتیاں بجھتے ہی کھسک گیا۔ ممکن ہے ریسٹ ہاؤس کے کسی کمرے میں اس کی کوئی پرانی سہیلی براجمان ہو اور وہ اسے مبارکباد دینے چلا گیا ہو۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ کیا میں اتنی جاہل ہوں کہ اس کے کرتوتوں کو پہچان نہیں سکتی؟ لوگ ٹھیک ہی کہتے تھے اس کے متعلق۔ جب سب لوگ اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے اور جام و مینا کا نیا دور شروع ہوا تو اس نے غور کیا، زوبی طارق بھی غائب ہو گئی تھی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اس کے اندر آگ سی سلگنے لگی۔ وہ بھی اپنے پرانے یار سے ملنے اس کے پیچھے چلی گئی۔ اسے جمشید سلطان پر ہمیشہ سے زیادہ غصہ آنے لگا۔ اس کا دل چاہا آج وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑے جا کر اور پھر اپنے جی کا غبار بھی اچھی طرح نکال کے یہیں سے سدھار لے۔ بھائی وہ جمشید کہاں گیا ہے؟ اچانک قاسم علی نے اپنی لال لال آنکھیں اس پہ گاڑ کے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے شرمندہ سی آواز میں کہا۔ ہاں واقعی، زبیدہ بھی اس کی جانب متوجہ ہو گئی اور بولی، تم نے تو نوٹس ہی نہیں لیا، جمشید بھائی کہاں غائب ہو گئے ہیں بھائی؟ وہ تمہیں مبارکباد کہنے بھی نہیں آئے۔ زبیدہ کے اس طنز پہ اس کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے۔ پھر زبیدہ نے اتنی بلند آواز میں اسے یہ سب کچھ کہا تھا کہ عورتوں کے علاوہ گانے والی نے بھی جوڑا ٹھیک کرتے کرتے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیسا ذلیل کیا تھا اسے جمشید سلطان نے آج کی رات۔ اس نیچ عورت کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے ہمدردی تھی۔ کاش وہ اس کمینے کے ساتھ یہاں نہ آئی ہوتی، گھر پہ پڑی آنسو بہاتی رہتی۔ وہ اسی وقت اس کا گریبان پکڑنا چاہتی تھی اور اس بدسلوکی کی وجہ معلوم کرنا چاہتی تھی، اور وہ چنڈال دیکھنا چاہتی تھی جس کی خاطر اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ اب تو ہال میں بیٹھا ہر شخص اس کے متعلق استفسار کر رہا تھا۔ وہ اتنے بے شمار لوگوں کی محفل میں سے اٹھ کر جانا اس جیسی لڑکی کے لیے بڑا مشکل تھا، مگر وہ فوراً اٹھ جانا چاہتی تھی، اور جب وہ تیزی سے اٹھ کر باہر جانے لگی تو دروازے میں اس کی ٹکر زوبی طارق سے ہو گئی، جو خوشبوؤں میں بسی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ اس نے پھیلی پھیلی لپسٹک کا رنگ اور گہرا کر لیا تھا، بال بھی دوبارہ سنوار کے آئی تھی، ساڑی کا پلو تو یوں ہی پھسل پھسل جا رہا تھا، اور اس نے دل میں اسے گالی دی۔ بند سمر کے پھر آ گئی مردوں کو بہکانے۔ کمروں کی لمبی قطار میں سب سے آخری کمرہ انہیں دیا گیا تھا، اور اس آخری کمرے کا فائدہ اس کے شوہر نے آج کی رات خوب اٹھایا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کے چلنے کا انداز اس کی دلی کیفیت کا مظہر تھا۔ پردے کو دونوں ہاتھوں سے نوچ کر وہ کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن یہ کیا؟ اندر جا کے وہ ٹھٹک گئی۔ زمین پہ صاف ستھرا تولیہ بچھائے جمشید سلطان نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا نئی صبح کے سواگت کے لیے، اور وہ جو بہت تن فن کرتی بڑے تنتنے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ آج جمشید سلطان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی، جیسے جا کر بستر پہ ڈھہ سی گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر اس نے کتنے ہی آنسو بہا ڈالے، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہچکیوں کو روکنے لگی۔ توہمات کے، وسوسوں کے اور شکوک و شبہات کے درمیان گھرے کتنے ہی گھنٹے اس نے اس شیطانی پارٹی میں گزارے تھے۔ پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی وہ یہاں نہیں تھی، ذہنی طور پہ وہ یہاں تھی ہی نہیں، وہ ایسی جگہ کا حصہ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے بہت شرافت سے پاکیزگی کی زندگی گزاری تھی، خود کو ہر برائی، ہر شر اور ہر حرام کام سے بچایا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اسے ایسا ہی نیک، پاک باز، پرہیزگار شوہر ملے گا،
کیونکہ وہ تو بہت نیک ہے، لیکن ملا تو جمشید سلطان جو کہ ایک پلے بوائے کہلاتا تھا، جو جگہ جگہ منہ مارنے کا عادی تھا، اور شادی کے بعد سے آج تک شائستہ کیسے انگاروں کے بستر پر لوٹتی آئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تنہائی کے ہر پل میں اسے اپنے شوہر کے پاس سے بدبو آتی تھی، بے وفائی کی، بے حیائی کی، اور کیسے آج سب کچھ بھاگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی ان تمام لمحات کے لیے جو شکوک و شبہات کی نظر ہو گئے تھے، جو محبت سے گزارے جا سکتے تھے۔ خود پر سے اس کا اختیار ختم ہونے لگا تھا، وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ تبھی اس کو کندھے سے تھام کے جمشید سلطان نے اٹھایا تھا اور اسے باہوں کے حصار میں لے کے اس کا منہ بہت محبت سے اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا، نئے سال کی مبارک ہو۔ جواب میں شائستہ کچھ نہ بول پائی تھی، بول رہی تھی تو اس کی آنکھیں آنسوؤں کی زبان، اور جمشید سلطان بھی کوئی بچہ تو نہ تھا، دنیا دیکھ چکا تھا، اس کی آنکھوں کی تحریر اور آنسوؤں کی زبان پڑھ چکا تھا۔ شائستہ، میرا یقین کرو، میں پہلے والا جمشید سلطان نہیں رہا۔ میں ہر برائی، ہر گناہ سے دور ہو جانا چاہتا ہوں، اور یقین کرو تم سے شادی کے بعد میں نے ہر قدم پر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگی ہے۔ یہ الگ بات کہ تمہارے دل پہ چھائے شک کے بادل میں کبھی ہٹا نہ پایا، لیکن میرا یقین مانو، انسان بدل جایا کرتے ہیں، بدلتے وقت کے ساتھ، گزرتے سالوں کے ساتھ انسان کے خیالات، سوچ بدل جایا کرتی ہے۔ شاید تمہاری دعا نے ہی مجھے آج بدل دیا ہے شائستہ۔ اور شائستہ کہتی تو کیا، وہ تو آنسو بہائے جا رہی تھی۔ بولو شائستہ، کیا تم میرا اعتبار کرو گی؟ شائستہ بولتی تو کیا بولتی، اس نے خدا سے جو ہر پل مانگا تھا، آج نئے سال میں اللہ نے اسے وہ عطا کر دیا تھا۔ اس کا شوہر تمام تر خلوص سمیت اسے لوٹا دیا تھا۔ بالآخر شائستہ نے آنکھیں اٹھا کر جمشید کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، میں نے تمہارا اعتبار کیا جمشید، بولی تو صرف یہ، نیا سال مبارک ہو۔ نئے سال کا یہ جو تحفہ تم نے مجھے دیا ہے جمشید، میں تمام عمر اس کی قدر کروں گی، اعتبار کے اس تحفے کو سنبھال کے رکھوں گی۔ شائستہ کی طرح شاید تمام باحیا اور با کردار عورتیں ہی اپنے شوہر میں حیا اور کردار کی ہی متلاشی ہوتی ہیں، اس لیے کہانی کے اختتام پہ اللہ کے حضور دعا گو ہے کہ اللہ ہم تمام عورتوں کو اپنی عصمت اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام بہنوں بیٹیوں کو باحیا، با کردار اور با وفا شریک حیات نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔